اب اس شخص سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو گناہوں کو خریدے، جس کی طرف قرآن میں کئی مقامات کے اشارے ہیں، لیکن خاص طور پہ ایک آیت بڑی اہم ہے، وہ سورہ لقمان کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو فضول چیزوں کو اور حرام چیزوں کو اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، یشتری لہو الحدیث، خریدتے ہیں۔ اب وہ چیزیں کہ جن کے دیکھنے اور سننے سے اسلام نے منع کیا ہے، جن کا دیکھنا حرام، جن آوازوں کا سننا حرام، اب ان چیزوں کو خریدنا یہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہ جو خرید و فروخت ہے، اس سے آدمی گمراہی میں پہنچ جاتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا۔ اس آدمی کا حال یہ ہے کہ اس کو بڑی معمولی چیز سمجھتا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ گناہوں کی طرف لپکتے ہیں، اور اگر ان کو پیسے خرچ کرنے پڑے تو یہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے ایسا عشق ہو گیا ہے، اور گناہ کی محبت و لذت گناہ ایسی رگوں میں رچ بس گئی ہے، اور ایسا انس اس شخص کو گناہ سے ہو گیا ہے کہ اب اگر اس کو پیسے بھی خرچ کرنے پڑے تو پیسے بھی خرچ کرتا ہے، اور پیسے خوب خرچ کرتا ہے اور گناہ خریدتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عشاء کے وقت عموماً انڈین اور پاکستانی دکانوں اور بقالوں پہ جو لوگ آتے ہیں ان میں 70% اور 60%، 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں سے ہر آدمی کے بغل میں 2 یا 3 ویڈیو کیسٹ ضرور موجود ہوتی ہیں، اور اگر یہ رات جمعے کی رات ہو تو خیال سے 4 6 کیسٹ ان کی بغلوں میں دبائی ہوئی ہوتی ہیں یا تھیلی میں کیس میں بند ہوتی ہیں، اس لیے کہ کیونکہ اگلے دن چھٹی ہوتی ہے تو رات، اس مبارک رات کو وہ اس طریقے سے شیطان کی عبادت کرتے ہوئے یہ گزارتے ہیں۔ یہ لوگ اتنا نہیں سوچتے کہ اگر فلم دیکھتے ہوئے اور برائی کرتے ہوئے اگر ان کو نیند آ جائے اور اس حال میں یہ مر جائیں اور اس حال میں یہ اللہ سے ملیں تو یہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ ہے وہ بدبخت جنس اور وہ گندی جنس جو اپنے پیسے حرام چیزوں کو صرف کرتی ہے۔ اگر مفت میں ملے تب بھی گناہ ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ مفت میں کوئی گناہ نہ ملے تو یہ اس بات سے بھی دریغ نہیں کرتا کہ میں اپنے پیسے خرچ کروں لیکن گناہ میں ضرور حاصل کروں۔ تو جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے، اس مقام تک پہنچ جائے جہاں وہ مسلسل بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نہ جھجکے اور اللہ سے نہ ڈرے، تو پھر اس کے بعد کوئی اور مرحلہ باقی نہیں رہتا جس کے بارے میں یہ توقع ہو کہ یہ آدمی خیر والے راستے کی طرف آئے گا۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پہ اللہ تعالی رحم کرے اور کوئی خاص معجزہ ہو اس آدمی کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ حال وہی ہوتا ہے کہ جو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا حال یہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ ظالموں اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے مرنے کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ شدت کر اور سختی کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اب تم اپنی روحیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا ان اعمال کی بنا پہ جو تم کرتے تھے۔ سورہ انعام میں ہے، اور سورہ محمد نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ فرشتے ان کی پیٹھ اور ان کے منہ پہ مار مار کر ان کی روحیں قبض کریں گے۔
ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو مار مار کر ان کی روحیں قبض کی جائیں گی جب یہ مریں گے اور اس دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سوء خاتمے سے بچائے. تو اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ ہیں کہ جو پیسے دے کر گناہوں کو خریدتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہو، ضرور نہیں کہ صرف فلمی ویڈیو کیسٹ ہو یا آڈیو کیسٹ ہو، کوئی بھی چیز، فضول خرچی بھی اس میں شامل ہے. قرآن نے کہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ بھی حرام ہی پیسہ اپنا ضائع کرتے ہیں، یا جو کسی اور مقام پہ پیسے کو صرف کرتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، جو اس انسان کو دین کی طرف جانے سے روکے، اس کی طرف رغبت سے دیکھنا اور اس کو لینا، اس کو حاصل کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو یہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور دوسری نشانی جو بڑی اہم ہے ان منافقوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایک بیماری ہے جس کو قرآن نے تربص کا نام دیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 141 میں ارشاد فرمایا الذین یتربصون بکم. تربص کہتے ہیں مسلمانوں پر کسی تکلیف یا مصیبت یا پریشانی یا دشمنوں کے غلبے کا انتظار کرنا، اس انتظار میں رہنا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، کب وہ وقت آئے گا کہ میرے اس پڑوسی کو تکلیف پہنچے گی، کون سا وہ دن ہوگا جب میں اس فلاں آدمی کو بیمار دیکھوں گا، اس کو تکلیف میں دیکھوں گا، اس کو کسی مصیبت میں گرفتار دیکھوں گا، تب میں بہت خوش ہوں گا. اگر ایسا ہے تو یہ شخص منافق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے قرآن نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں منافق الذین یتربصون بکم، جو اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر تکلیف آئے. تو اگر یہ حال اجتماعی ہے تب بھی برا ہے، انفرادی ہے تب بھی برا ہے. اگر آپ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے کو کسی مصیبت سے دوچار ہونا پڑے اور آپ خوشی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ آپ منافق تو نہیں ہو گئے. اگر گھر میں خواتین کا حال یہ ہے کہ اگر بہو اس انتظار میں ہے کہ کب ساس مرے گی اور کب یہ بیمار ہوگی اور کب اس سے جان چھوٹے گی، اور اگر ساس انتظار میں ہے اس انتظار میں کہ کب اس بہو کو کوئی تکلیف ملے گی، یا بہن اس انتظار میں ہے کب میری دوسری بہن کو تکلیف پہنچے گی، یا کوئی پڑوسن اس انتظار میں ہے کہ کب میری اس پڑوسن کو کوئی تکلیف پہنچے گی، تو یہ منافقت ہے. کسی بھی مسلمان کے بارے میں اس کی تکلیف کے لیے منتظر رہنا خوشی سے کہ کب یہ مرے گا اور کب یہ پھنسے گا اور کب اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ منافقوں کی نشانی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور فرمایا کہ انہی بری نشانیوں میں ایک نشانی بزدلی ہے. منافق فطرتاً بزدل ہوتا ہے، یہ بہادر نہیں ہوتا. اگر بہادر ہو تو منافق کیوں ہو؟ اگر بہادر ہو تو کھل کے سامنے آئے، لیکن یہ منافق اس لیے بنا کہ یہ بزدل ہے. اس لیے فرمایا کہ سورہ احزاب میں کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. جب کوئی ڈر یا کوئی خوف طاری ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں گویا کہ ابھی یہ مرنے والے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو منافق فطرتاً بزدل ہوتا ہے اور مسلمان فطرتاً مجاہد ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے. وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، باقی ساری مخلوق سے ڈرتا ہے، کہ وہ کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ سے مقابلے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل آیا ہے، کھلم کھلا اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے. تو اللہ کے معاملے میں بڑا بہادر بن گیا. یہ بہت جری ہے، بہت نڈر ہے، لیکن مخلوق سے بہت ڈرتا ہے. اور جو مخلوق سے ڈرتے ہیں تو وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر ایک چیز سے ڈرتے ہیں. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالی مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے.
یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، ان کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ وہ کسی سے نہیں ڈریں، مخلوق سے نہ ڈریں، نہ کسی زندہ سے اور نہ کسی مردے سے، اور اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھیں، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھیں، اللہ کے سوا کسی کو غوث، دستگیر، کارساز، حاجت روا، ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، مشکلیں پکاریں سننے والا اور مشکلوں پکاروں کو دور کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، پکاریں سننے والا، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ سب سے ڈرتے ہیں، مچھر سے بھی ڈرتے ہیں اور مکھی سے بھی ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالی مخلوق کا ڈر ان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ منافق بزدل ہوتا ہے، اور منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹ بہت بولتا ہے۔ متفق علیہ حدیث آپ سن چکے ہیں، اذا حدث کذب، جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور یہی چیز ہم اس دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے پڑھ رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ منافق جھوٹ بہت بولتا ہے، بلکہ منافق جھوٹ ہی بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ تو اگر حال یہ ہو کسی شخص کا کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولے تو اسے ڈرنا چاہیے اپنے آپ کے منافقت سے۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے۔ اور یہ بھی نشانی ہے منافق کی کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، اور یہ بھی انہی آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا، یہ فریب دینا، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو وہ دکاندار اور وہ تاجر اور وہ درس و تدریس اور اصلاح اور دوسرے شعبوں سے وابستہ افراد اور وہ خواتین جو کہ اپنے بول چال میں اور اپنی گفتگو میں زیادہ سہارا یہ لوگ جھوٹ کا لیتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس عمل کی مذمت کی ہے، انہیں دھوکے سے ڈرنا چاہیے، اللہ نے اس کی مذمت کی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت کی اور انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے یہ کہہ کر کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہماری امت میں سے ہماری برادری کا فرد وہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کچھ اور ہے جو ہمیں دھوکہ دے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے سوائے اس ضرورت کے جس ضرورت کے تحت کسی غیر مسلم کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ عام حالات میں دوسروں کو دھوکہ دیں گے تو غیر مسلم یہی سمجھیں گے کہ ان کے مذہب نے ان کو دھوکہ سکھایا ہے، عام حالات میں۔ البتہ اگر حالات مخصوص ہو تو مخصوص حالات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحرب خدعہ، جنگ اور جہاد کہتے ہی چال کو ہیں اور دھوکے کو ہیں، وہ ایک الگ معاملہ اس کی طرف پچھلے درس میں غالباً بتایا جا چکا ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ خیر اور نیکی کے کام میں تو بڑی سستی دکھاتے ہیں اور برائی کے کام میں بڑی چستی دکھاتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بہت آہستہ آہستہ چل کے آتے ہیں، جیسا کہ ان کو کوئی تختہ دار پر لگایا جا رہا ہے یا یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، تو یہ جبرن یا کسی اور نیت سے خرچ کرتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں خرچ نہیں کرتے۔ تو جب خیر کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے تو اس وقت یہ عموماً بہت سستی دکھاتے ہیں بلکہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اور جب کسی برائی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہاں سب سے پہلے یہ موجود ہوتے ہیں
تو اگر ایسا ہے، کسی شخص کا حال یہ ہے کہ اگر اسے مسجد کی طرف آنے کی دعوت دی جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا جان مال وقت خرچ کرنے کی دعوت دی جائے اور یہ دعوت دی جائے کہ دین سیکھو اور علماء کی خدمت میں حاضری دو، اچھی مجلسوں میں جاؤ، تو تب تو حال یہ ہو کہ بالکل اس کی طرف اس کی رغبت ہی نہ ہو. اور لیکن جہاں یہ معلوم ہو کہ وہاں پر ایک اجتماع ہے اور وہاں غلط قسم کی مجلس ہے تو وہاں پر یہ سب سے پہلے موجود ہو. اگر ایسا ہے کسی کا حال تو اسے ڈرنا چاہیے اپنے آپ پہ اور اپنے اعمال کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ منافق کی نشانی قرآن نے بیان کی ہے کہ خیر کی دعوت جب ان کو دی جاتی ہے تو اسے قبول نہیں کرتے، بہانے تراشتے ہیں، لاکھ ہیلے بہانے لے کر آ جائیں گے اور جہاں من پسند چیز ان کو ملے تو وہاں فوراً یہ لپکتے ہوئے جائیں گے. اور منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ان کا کوئی اختلاف یا جھگڑا ہوتا ہے کسی سے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جاتے، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے، کسی اور طرف جاتے ہیں. اس طریقے پہ کہ امام ابن کثیر نے سورہ نساء کی وہ جو آیت ہے فلا وربک، کیا نمبر ہے اس کا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو اس آیت کے بارے میں آپ نے لکھا اور اس بارے میں چند احادیث بھی نقل کی جن کی صحت کے بارے میں محدثین نے اگرچہ کلام کیا ہے. آیت نمبر 65 اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ آیت نازل بھی اس حال میں ہوئی جب ایک منافق اور ایک مسلمان نے اپنے جھگڑے اور اختلاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. ایک یہودی اور ایک منافق نے اپنے اختلاف اور جھگڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. ایک یہودی نے اور ایک منافق نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا اور منافق کے حق میں نہیں دیا. تو منافق یہاں سے مایوس ہوا اور اپنا یہ فیصلہ اور اپنا یہ کیس لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. یہ دونوں وہاں گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب پوری روایات سنی اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول فیصلہ کر دے تو ابو بکر کو یہ مجال نہیں ہے اس کی کہ وہ رسول کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کرے. لیکن اس منافق کی تسلی نہیں ہوئی. یہ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ساتھ اس یہودی کو بھی لے کے گیا اور وہاں جا کے اس نے اپنی داستان غم سنائی کہ ہم دونوں نے اپنا یہ جھگڑا اور اختلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اور اس کے بعد ہم ابو بکر کے پاس گئے اور اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دونوں کا فیصلہ کر دیا اور کیا واقعی انہوں نے یہودی سے کہا کہ تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ ہاں میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نیام سے نکالی اور اس منافق سے کہا کہ جس کو رسول کا فیصلہ منظور نہ ہو تو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. یہ کہہ کر اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دی. اب جب یہ منافق مرا ظاہری طور پر چونکہ یہ مسلمان تھا تو اس کی جو برادری تھی، اس کے جو چاہنے والے اور احباب تھے، وہ سارے کے سارے جلوس کی شکل میں یہ ماتمی جلوس نکالا انہوں نے اور یہ ہائے ہائے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ غضب ہو گیا، ہمارے مومن بھائی کو قتل کر دیا عمر نے. تو مومن تھا، ایمان کا اس نے اقرار کیا تھا، کلمہ پڑھتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل نے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی اور پڑھی کہ فلا وربک لا یؤمنون. فلا وربک یہ قسم کے لیے ہے جملہ کہ تیرے رب کی قسم. یہ اسلوب قرآن میں غالباً کہیں اور استعمال نہیں ہوا کہ فلا وربک تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ لوگ مومن اپنے در میں کہیے نا
یہ لوگ مومن نہیں ہیں. تو قرآن کا یہ لا یؤمنون کا لفظی ترجمہ کر دیں آپ، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اور وہ شخص بھی مومن نہیں ہے، اور یہ اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو اور حقیقی ایمان کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تجھے اپنا ثالث اور اپنا منصف مان نہ لے اور تیرے سارے فیصلوں کو قبول نہ کر لیں. تو جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. رسول نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوگا. اب جو رسول کے اس فیصلے کو نہیں مانتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اسے مومن نہیں مانتے. جو رسول کا فیصلہ نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے. یہ کوئی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہے، قرآن کی آیات ہیں. کوئی شخص اگر چاہے تو اس کو مانے، چاہے تو اس کا انکار کرے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کرواتے، یہ کہیں اور جاتے ہیں. اس ضمن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو مانتے ہیں. وہ لوگ جو قرآن و سنت کو دستور حیات نہیں مانتے، شریعت کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، نافذ نہیں ہونے دیتے، اس کو مکمل دستور حیات نہیں مانتے، اور وہ خوش ہے کہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہمیں پسند ہے، یہی قانون ہمارے ہاں رائج ہونا چاہیے. تو اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ کوئی بھی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس شریعت سے ٹکراتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، وہ جماعت ایمان والوں کی نہیں ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، اسلام والوں کی پارٹی نہیں ہے جو اسلام کی مخالفت کرے اور قرآن و سنت کی مخالفت کرے. تو منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان منافقوں کا حال یہ ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. سورہ نور آیت نمبر 48، 49 اور 50. آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے جتنے یہ کیس ہے، تمہارے جو اختلاف ہے، تمہارے جو مسائل ہیں، ان سب کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. دعو، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کس کی طرف؟ الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کا فیصلہ کرے. اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ منہ پھیر لیتا ہے، پیٹ پھیر کے وہ چلا جاتا ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 60 اور 61 میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں جاتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں. طاغوت ہر وہ فکر ہے، ہر وہ ذہن ہے، ہر وہ پارٹی و جماعت ہے، ہر وہ آدمی ہے، ہر وہ طاقت ہے، ہر وہ حکومت ہے، ہر وہ شے ہے طاغوت جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آئے یا جس کو اللہ اور اس کے رسول کے برابر سمجھا جائے، طاغوت اسے کہتے ہیں. اور طاغوت اس کو بھی کہتے ہیں جو لوگوں سے یہ کہے کہ تم مجھے اپنا الہ مان لو، اپنا بڑا مان لو، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے. طاغوت اسے کہتے ہیں. شر کی ہر طاقت کو طاغوت کہتے ہیں. تو منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانو، تو یہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنا فیصلہ طواغیت سے کرائیں گے، طاغوتوں سے کرائیں گے، دوسروں سے کرائیں گے. اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ
اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اور رأیت المنافقین، تم دیکھتے ہو منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ تکبر کرتے ہوئے اور نخرہ کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انکار کر کے تکبر سے وہ چلے جاتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتی. یہ منافق ہے جو اسلام کا انکار کرتے ہیں یا قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسلام اور شریعت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دستور حیات ہمارا نہیں بن سکتا. منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور برائیاں پھیلاتے ہیں. جس کے بارے میں سورہ نور میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اور سورہ برود میں فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. اور یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سن لیتے ہیں بغیر تحقیق کے اسے نشر کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں. تو اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی اطلاع بری آپ تک پہنچے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. تحقیق کیے بغیر کسی پر الزام لگانا اور کسی کی کردار کشی کرنا اور کسی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے. اور یہ گروہ ہر دور میں رہا ہے. اس گروہ نے رسول کو بھی اذیتیں پہنچائیں. یہی ہے وہ جنہوں نے مدینے میں یہ بات پھیلائی کہ رسول کی گھر والی عائشہ رضی اللہ عنہا طاہرہ و مطہرہ ام المؤمنین، ان کے بارے میں انہوں نے غلط گفتگو کو انہوں نے مدینے میں پھیلایا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں. اگر اہل حق کے خلاف یا قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے والوں کی کردار کشی ہوتی ہے اور ان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور ان کے پاس جانے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1400 سال سے منافقوں کا یہی عمل ہے کہ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ حق بات پھیل رہی ہے اور حق کا اقرار کرنے والوں اور ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو شیطان ان سے یہ کہتا ہے کہ اب تم ان کے خلاف افواہیں پھیلاؤ تاکہ لوگ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں اور جانا کم کر دیں. تو وہ کردار کشی کرتے ہیں. اگر کہیں ایسا ہے تو اس کی طرف مسلمانوں کو اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کو توجہ نہیں دینی چاہیے. اخلاص کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. اگر ان کی تردید میں لوگ لگ جائیں تو دعوت اور تبلیغ کا جو اصل کام ہے، دین کی خدمت کا جو اصل کام ہے، اس پہ اثر پڑے گا. تو اس کام کو آپ چھوڑ دیجئے اور منافقوں کے اس نفاق کو آپ اللہ کے سپرد کیجئے. ہاں، جہاں قافلہ دعوت و تبلیغ یا اصلاح کے کام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں آدمی جواب دے سکتا ہے اور اس کی قرآن سنت نے اجازت دی ہے. تو یہ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں اور یہ بہت بڑی بیماری، بری بیماری ہے جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑے برے طریقے سے عام ہو گئی ہے. آپ رات دن اور آئے دن عجیب عجیب قسم کی افواہیں سنتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹی ہوتی ہے. تو عذراہ کرم، جب آپ تک کوئی بات پہنچے تو اسے دوسروں تک مت پہنچائیے، اسے نشر مت کیجیے جب تک تحقیق سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ چیز درست ہے یا غلط. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب تم تک کوئی بات پہنچتی ہے بری تو اس کی تحقیق کرو. تحقیق کیے بغیر کسی پر الزام لگانا اور ان باتوں کو نشر کرنا، یہ جہاں ایک طرف کبیرہ گناہ ہے وہ تو ہے ہی، دوسری طرف بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے. اور یہ شخص جو اسے نشر کر رہا ہے اسے غالباً یہ علم بھی نہیں ہے کہ وہ غیر شعوری طور پہ منافقت اس کے اندر سوائد کر چکی ہے، اس کے اعمال میں منافقت داخل ہو چکی ہے. تو کاش کہ عام لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ وہ اس برے فعل سے گریز کریں. منافقوں کی ایک دوسری نشانی اہم یہ بھی ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. جب ان سے آپ پوچھئے کہ تم کیوں اس قسم کی گفتگو کرتے ہو، کیوں یہ کام کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم تو کھیل رہے ہیں. قُلْ
अबिल्लाह व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहजिऊन। इनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह से और उसकी निशानियों, उसकी आयात से और उसके रसूल से मजाक करते हो? क्या तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला? ये मुनाफिक है जो अल्लाह का मजाक उड़ाए। अल्लाह का मजाक उड़ाना क्या है? अल्लाह का मजाक उड़ाना यह है कि अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाए, रसूल का मजाक उड़ाए। रसूल का मजाक उड़ाना यह है कि रसूल की सुन्नतों और रसूल के तरीकों का मजाक उड़ाए। अगर ये कहा जाए कि इस्लाम ने यह हुक्म दिया है, कुरान ने यह हुक्म दिया है, रसूल ने यह हुक्म दिया है, और उसके मुकाबले में अगर हंसी मजाक की जाए, उसका मजाक उड़ाया जाए, तो ये मुनाफिकत है। बल्कि जमहूर उलमा का यह मसलक है कि जो शख्स जानबूझ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत का मजाक उड़ाए तो वो शख्स काफिर हो जाता है। जो जानबूझ के किसी सुन्नत का मजाक उड़ाए उसके दिल से ईमान खारिज हो जाता है। इसलिए हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को इस बारे में भी एहतियात करनी चाहिए कि हम हंसी मजाक को दीन से दूर रखें और दीन को हंसी मजाक से दूर रखें। दीनी गुफ्तगू जब हो रही हो, दीन के हवाले से गुफ्तगू हो रही हो और कुरान और सुन्नत और अहलुल्लाह और सहाबा और उस हवाले से गुफ्तगू हो रही हो, तो आप हजरात को चाहिए और हम सब को चाहिए कि हम उस वक्त हंसी मजाक छोड़ दें। नादानिस्तगी में कहीं ऐसा न हो कि हमारा शुमार मुनाफिकों में हो जाए। जब मुनाफिकों से कहा जाता था कि ईमान कबूल कर लो और हंसी मजाक छोड़ दो, तो वो ये कहते थे, और जब उनसे कहा जाता था कि सही मानों में ईमान लाओ, तो कहते थे कि इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुसलमानों का मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना, सुन्नत का मजाक उड़ाना, रसूल का मजाक उड़ाना, सहाबा का मजाक उड़ाना, अहलुल्लाह का मजाक उड़ाना, दीन का मजाक उड़ाना, ये कबीरा गुनाह है और ये मुनाफिकत है। और जानबूझ के अगर ऐसा किया जाए तो उलमा ने यह कहा है कि वो शख्स, उसके दिल से ईमान निकल जाता है। अल्लाह ताला इस बुरे अमल से तमाम मुसलमानों को और हम सबको महफूज रखे। जिस तरीके पे अगर खवातीन से कहा जाए कि वो पर्दा करें और वो पर्दे का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तो ये भी मुनाफिकत की निशानी है, इससे बचना चाहिए। और जाहिर है अक्सरियत गैर शऊरी तौर पे और नासमझी में ये काम करती है, तो बजाय इसके कि उस पर हम लोग गुस्से हों और हम भी उसके मजाक का जवाब किसी सख्त तरीके से दें, हमें चाहिए कि हम नरमी और हिकमत से उसे समझाएं कि जो मजाक की शक्ल में आपने इस हुक्म को टाल दिया या इस बात को टाल दिया, ये हंसी मजाक की चीज नहीं है, ये एक हकीकत है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जब कोई बात पहुंचती है वो हंसी मजाक नहीं होती, वो एक हकीकत होती है। इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि आदमी अल्लाह की तौहीद को मान ले, और इस कायनात का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि आदमी अल्लाह के साथ शिर्क करे, और ये सबसे बड़ा जुर्म है कि आदमी रसूल की सुन्नत के मुकाबले में सुन्नत को तो छोड़ दे और उसके मुकाबले में बिदअत को कबूल कर ले। ये वो हकीकतें हैं और वो बातें हैं जिनके बारे में हमें चाहिए कि हम खुद भी इनको अच्छी तरह समझें और दूसरों तक भी हम इनको पहुंचाएं। तवील गुफ्तगू है ये, मैं चाहता हूं कि इसको खत्म कर दूं और जो अहम चीजें बाकी हैं उनको आइंदा किसी मौके पर बयान किया जाएगा। मुनाफिकों की निशानियों में से एक निशानी ये भी, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया, तरब्बुस। तरब्बुस के साथ ये भी समझ लीजिए कि ये लोग तरब्बुस तो करते ही नहीं, इंतजार में रहते हैं कि कब मुसीबत मुसलमानों पे आएगी। लेकिन एक ये भी बीमारी मुनाफिकों में होती है कि जब किसी मुसलमान को तकलीफ में मुब्तला देखते हैं तो ये खुश होते हैं। इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलु क़द अख़ज़ना। फरमाया कि जब आपको और मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये बहुत खुश होते हैं, और जब आपको और मुसलमानों को कोई राहत और आराम और खुशी पहुंचती है तब इनको बहुत तकलीफ होती है।
تو یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کسی بھی مسلمان کی تکلیف اور پریشانی پر خوش ہونا یہ منافق کا کام ہے. مسلمان کبھی مسلمان کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو خوش ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے، جس طریقے پہ کہ قرآن نے یہ ہمیں بتایا ہے. اب پھر وہی سوال کہ کیا یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ منافقت اعتقادی ہو یا عملی ہو، کیا آج کل بھی یہ لوگ موجود ہیں؟ تو ظاہر ہے اس سوال کا جواب ہم سب کے پاس موجود ہے کہ یقیناً منافق آج بھی موجود ہیں. امام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة. والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة. فرمایا امام ابن تیمیہ نے کہ منافق، امام اپنے دور کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں بھی موجود ہیں، قیامت تک منافق موجود رہیں گے. تو منافق خواہ وہ منافق حقیقی ہو یا وہ اعمال کے لحاظ سے منافق ہو، یہ دونوں قسمیں ہر دور میں موجود رہی ہیں اور رہیں گی. یہ الگ بات ہے کہ منافق ہر زمانے میں طریقہ واردات تبدیل کر لیتا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نئے نئے ناموں کو استعمال کر کے اپنے اس خبث کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس بحث کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ ایک تو یہ ہے کہ منافقت اعتقادی، اگر یہ منافقت عقیدے میں شامل ہو جائے، کوئی شخص ہو تو کافر لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمان بنے، اس آدمی کے بارے میں قرآن و سنت نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ ہے حقیقی منافق. اور دوسرا وہ کہ جن نشانیوں اور جن باتوں کی طرف ہم نے تفصیل سے پڑھا اور سمجھا اور ان کو بیان کیا، ان تمام کا تعلق عمل سے ہے. اگر کسی شخص کے عمل میں یہ چیزیں موجود ہیں، افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کے اعمال میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو منافق نہیں کہا جا سکتا. یہ شخص مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن اگر یہ نشانیاں مستقل اس کے اعمال میں رہیں اور اس نے مستقل ان چیزوں کو اختیار کیے رکھا، اس بات کا ڈر و اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ شر پہ ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہر برائی سے مسلمان اپنے آپ کو بچائے رکھے. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ منافق کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اس کا تعلق کسی بھی منافقت سے ہو. منافقت وہ چیز ہے کہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور دلوں کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ آدمی منافق ہے. یہ بڑی مصیبت ہے کہ اصلاح کا کام کرنے والے اور خیر کے دعوے دار جب ان سے کسی کو اختلاف ہوتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے اپنے مخالفین پہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ تو منافق ہے. بہت بڑی بات ہے یہ اور بہت خطرناک بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کا نام لے کے ان سے کہا تھا کہ تم فلاں 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 تم لوگ منافق ہو، جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا. اور کسی کو آپ نے مدینے میں کبھی اس طرح مخاطب نہیں کیا کہ فلاں منافق سے کہا کہ او منافق ادھر آؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے، تم کیوں منافق بنے پھرتے ہو؟ اس لیے کہ نفاق کا تعلق دل سے ہے، اور دلوں کا حال یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. ہم کسی کے دل میں چھانٹ نہیں سکتے، اور نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی نیات پہ حملے کریں یا لوگوں کی نیت کے بارے میں فتوے دیں کہ اس آدمی کی نیت درست ہے، اس کی غلط ہے. ظاہری طور پہ جو عمل ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو یہ اس شخص کا اپنا معاملہ ہے کہ اس کے اندر کتنی منافقت موجود ہے. وہ آدمی دیکھ کے اپنا محاسبہ کرے. جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان تمام اشیاء اور ان تمام چیزوں کو، ان تمام امور کو وہ سنے سمجھے، پھر وہی دیکھے کہ اس کی زندگی میں اور اس کے اعمال میں منافقت کتنی ہے. اسے توبہ کرے، اس کو چھوڑ دے. لیکن کسی اور شخص پہ انگلی اٹھانا یہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور ہمیں خود ڈرنا چاہیے
کسی اور پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا جائزہ آپ لیں کہ آپ کا کیا حال ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، چند دعائیں ہیں، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں، اور اگر منافقت سے آپ ڈرتے ہیں تو ان دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتے رہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے رکھے گا اور ہمارے دل کو غلیظ ہونے اور برا ہونے اور خراب ہونے اور گناہوں اور منافقت سے آلودہ ہونے سے بچائے رکھے گا. یہی وجہ منافقت کا تعلق دل سے ہے، اور اسی لیے قرآن نے ہمیں سکھایا کہ ہمیشہ دل کے بارے میں دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اور ام المؤمنین عائشہ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما یہ کہتی ہیں کہ کان یکثر فی دعائہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس دل سے جو تجھ سے نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو کبھی نہ بھرے، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، تخشع بھی کہہ سکتے ہیں قلب، اور ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواها، اللہم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء کثیر لم نحفظ منه شیئا. ابو امامہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دعائیں کی جو کہ ہمیں سب کی سب یاد نہ رہیں. اس حدیث کو ابو امامہ سے امام ترمذی نے روایت کیا، اور اسی حدیث کو بعض الفاظ اور متن کے اختلاف کے ساتھ امام احمد ابن حنبل اور ابن ماجہ نے روایت کیا. لیکن جو حدیث ابن ماجہ اور مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے اس کی راویہ ام المؤمنین عائشہ ہے، اور جو حدیث ترمذی میں ہے اس کے راوی ابو امامہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بہت ساری دعائیں کی جو ہمیں سب کے سب یاد نہیں ہو سکتی. قلنا یا رسول اللہ دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال الا ادلكم على ما يجمع ذلك كله. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں جو ساری دعاؤں کا مجموعہ ہو. اس کا نام رکھا ہے دعا کا جامع الدعوات، وہ دعا جس میں ساری دعائیں شامل ہیں اور ساری دعائیں اس میں آ گئی ہیں. ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ
ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اے اللہ میں تجھ سے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ہر اس چیز سے جس چیز سے پناہ مانگی ہے تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے پناہ مانگی اور اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے دیا ہے اللہ، ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، اور ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں، ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ انت المستعان، تو ہی حقیقی معنوں میں مدد کرنے والا ہے، وعلیک البلاغ، اور ہر خیر کے پہنچانے والا بھی تو ہی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اے اللہ تیرے سوا حقیقت میں نیکی کی توفیق دینے والا اور برائی سے بچانے والا بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ آیات جو کہ ہم نے اس سے پہلے شروع کی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یہ 13 وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے منافقوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہے۔ تو منافقت کا موضوع تفصیل سے ہم نے سمجھ لیا، اب ان آیات کا ترجمہ اور ان کا جو لغت کے لحاظ سے لغوی حل ہے وہ باقی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، 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 محمد وعلی